الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، آج کیا پہلے عشر کی آخری رات ہے اور آج الحمدللہ تراویح میں حافظ ڈاکٹر سفیان نے 10 روزہ تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے. کئی سالوں سے ہمارے چھوٹے بھائی مفتی خلیق احمد رضا مجدو اس کے اہتمام کرتے ہیں اور ہمیشہ خود بھی موجود ہوتے ہیں. دفعہ حرمین شریف کی قادت کی وجہ سے مجھے انہوں نے میسج کیا کہ آپ دعا کرا دیں. الحمدللہ لوگ آج اس ختم قرآن کی قبولیت کی خواہاں کے لیے یہاں جمع ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے قرآن مجید جس محفل اور مجلس میں مکمل کیا جاتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور دعا قبول ہونے کا راز کیا ہے؟ نزول رحمت. جب بھی کہیں نزول رحمت ہوگی دعا قبول ہوگی. یہ ایک بڑا ہے راز ہے. اس لیے پیغمبر اسلام جب بارش ہوتی تھی آپ دعا فرماتے تھے کیونکہ بارش اللہ کی رحمت ہے جس کا نزول ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. کیونکہ جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت آسمان کو نازل ہوتی ہے تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں آتا ہے جب بھی تلاوت قرآن مکمل کرتے پورے قبیلے کو جمع کرتے تھے کہ آ جاؤ آج قبولیت دعا کا وقت، آ جاؤ مل کر دعا کریں. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہ معمول تھا، ہمیں بلا لیتے تھے اور اب تیسرے دن قرآن کی تلاوت مکمل فرماتے تھے. اب تیسرے دن قرآن مجید پورا فرماتے اور میں آ جاؤ مل کر دعا کریں. آج یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اور پھر تراویح کی نماز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا قیام کرتا ہے. یہ تراویح کی نماز کے بارے میں فرمایا من قام رمضان کا قیام ایمان جذبہ ایمانی کے ساتھ واحتسابا ثواب کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه، فکر سارے گناہ معاف ہوتا ہے. جس کو روزہ گناہ معاف کراتا ہے آپ کو قرآن معاف کراتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عجیب فضل ایمان والوں پر. کان بالمؤمنین رحیما، اللہ فرماتے ہیں میں مومنین کے ساتھ بڑے رحم والا ہوں. میں تو بہانے سے دعا کرتا ہوں. اللہ پر مجھے فرض کر دیتے، پہلے ملکوں پر بھی فرض ہے، دوسرا دیتے بھائی
ہمیں پیدا نہیں کیا، ہمیں تب بھی کرنا پڑتا لیکن ہم قربان جائیں. عبادت فرض بھی کر دی لیکن اس فرض کے ساتھ جو عنایات ہے دنیا آخرت نے پورا عالم کا نظام بدل کیا ہے. دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتوں کی تسبیحات بند ہے، فرشتوں کی ایک ہی تسبیح ہے عرش کے فرشتوں سے لے کر زمین تک اور جبریل علیہ السلام سے لے کر نیچے چھوٹے سے چھوٹے فرشتے تک ایک ہی تسبیح ہے، امت محمدیہ کے روزے داروں پر استغفار کرنا. کوئی تسبیح نہیں، ایک ہی تسبیح ہے کہ اس کو دعا کرو اللہ میرے کوئی دوسرے مارو، یعنی ان کو قرب مل رہا ہے ہمارا نام لے کر. فرشتوں اگر تم قرب چاہتے ہو اس مبارک مہینے میں ہمارا تو میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے لیے دعا کرو، تم ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے مجھ سے معافی طلب کرو کہ میں تمہیں اپنے قریب کر دوں گا، میری عنایات تم پر بھی بڑھ جائیں. سمندروں میں مچھلیوں کی تصویر، سمندر کی مخلوقات کی تصویر، صحراؤں میں چونٹیوں کی تصویر، درختوں کی تصویر، ہر جگہ تصویر کرتی ہے. وہی میں شہید اللہ اپنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تصویر نہ کرے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے سب کے ایک ہی تصویر ہوتی ہے. اللہ امت محمدیہ کے روزے داروں کو معاف کر دے. اور آئیے خود بھی معاف کرتے ہیں اور معافی کی درخواست سے ہماری طرف سے کتنی جمع ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان پورا ہوتا ہے تو پھر عید والے دن مغفرت کا پروانہ تھما دیا جاتا ہے. لو بھائی یہ مغفرت کا پروانہ ہے، اب اپنے گھروں رہتے تھے مغفور لہو، اپنے گھر کو جاتے ہیں ان کے دل میں کوئی گناہ نہیں تھا. تو آرام کرو، جن کو روزہ منفا والا روزہ رکھا ہے وہ لہو بات کرتا پچھلے گناہ معاف. اور رات کو قرآن مجید ہے، نبی شریف میں آتا ہے قرآن اور روزہ ان کا عجیب آپس میں تعلق ہے. سبحان اللہ، کیونکہ یہ موسم ہی قرآن کا ہے. اسی مہینے میں ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے. یعنی قرآن مجید کا جو نزول ہے، پہلا نزول بیت العزت سے آسمان دنیا پر لایا گیا، بیت العزت سے آسمان دنیا پر تاکہ وہاں سے نیچے آئے، وہ بھی لیلۃ القدر اور رمضان. اور پیغمبر سلام پر جو پہلی وحی بات آیات اقرا کی لے کر آئے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر تھی. یعنی جو اکٹھا نزول ہوا 30 سپاروں کا آسمان دنیا پر، وہ بھی رمضان لیلۃ القدر، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا جب ابتدا ہوتی ہے شروع ہوا ہے تو وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر تھی. یعنی رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا جوڑ ہے، اس لیے قیامت کے دن یہ دونوں مل کر سفارش کریں گے. وہ مومن کی ایک طرف قرآن ہوگا، ایک طرف رمضان ہوگا. وہ رمضان کا اللہ میں نے جس کو بھوکا پیاسا رکھا معاف کر دے، میں کفار کرتا ہوں. اور قرآن کہا گا میں نے رات کو جگائے رکھا، مجھے سنتا رہا، دیر تک تراویح پڑھتا رہا. ایک نماز عشاء کی نماز میں لمبی اور اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا. اللہ میں نے اس کو جگائے رکھا، اس کی نیند کم ہوئی، اللہ میں بھی سفارشی. اللہ فرمائے کہ میں تم دونوں کی سفارش قبول کرتا ہوں، تم خود اس کو جا کر جنت سے پہنچا کے آ. دونوں سوال کیے ہوں گے، ایک طرف قرآن اور ایک طرف رمضان. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اسلامی ذات کا کتاب اسلامی، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ بخاری کی حدیث ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے. آج بڑے بڑے اللہ میں باہوں میں بیٹھے ہوئے، نیٹ کے اوپر بیٹھے لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی قرآن یہ 2 سے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھ پاتا نہیں. سمجھو یہ قرآن مجید کی جیسی اور توحید ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے الفاظ بھی الگ نعمت اپنی حیثیت رکھتے ہیں، معنی الگ حیثیت رکھتا ہے، عمل الگ حیثیت رکھتا ہے. اس لیے پیغمبر سلام کو قرآن نے کہا لگتا ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے یتلو علیم آیاتی، سب سے پہلے تو تلاوت کر کے دکھاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا کیسے ہے. اس میں اپنی مرضی نہیں چلے گی بلکہ ویسے پڑھنا ہوگا جیسے آسمان کی ہدایت دی جائے گی. الف لام کو الگ نہیں پڑھنا، تم نے الف لام میم کر کے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. حروف مقطعات کو اور طرح پڑھنا ہے. کہیں
کہیں کو تم نے مدہ کرنا ہے، کہیں تم نے غنہ کرنا ہے، کہیں تم نے کس طرح پڑھنا ہے، یہ تجوید کے قواعد کہ تم اس کے پڑھنے کو جو خاص طریقے پر اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ دلیل ہے اس کے پڑھنے پر بھی اجر و ثواب الگ ہے۔ ہم اپنی مرضی کر لیتے، ہم اپنی مرضی کر لیتے، نہیں مرضی نہیں کر سکتے، تمہیں اجر لینا ہے۔ اگر نماز پڑھنے میں تم اپنی مرضی کرو کہ میں بغیر رکوع کے نماز پڑھوں گا، یا میں بغیر رک کے کروں گا، یا میں ایک گھنٹہ کر لے 3 گھنٹے کر لے، نماز ہوگی آپ بتاؤ؟ کیونکہ یہ کہا جائے کہ عبادت ہے، عبادت میں تمہاری نہیں چلے گی، معبود کی چلے گی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے الفاظ کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس لیے اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ جیسا ہمارا رسول پڑھائے گا ویسے پڑھو۔ اللہ دنیا کی کتنی کتابیں ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو مفہوم آتا ہے، آپ اس کو صحیح نہ پڑھیں۔ آپ انگریزی مثلاً پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں نے بھی انگریزی کوئی اسکولوں میں آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اور استاد بھی ایسی پڑھاتا ہے، شاگرد بھی ایسے پڑھتے، اس کا پڑھنے کا طریقہ جو قوم بولتی وہ اور طرح، ہم کوئی اور طرح بولتے، لیکن مانا آ رہا ہے ٹھیک ہے جی ڈگری دیا اور مانا مرتبہ پاس ہو گئے، فرسٹ ڈویژن پاس ہو گئے، حالانکہ اگر انگریز کے سامنے بولے کہے یار تم تو 70,000 سال کیا ہماری زبان کا کیونکہ ہے یا نہیں؟ اردو بولنے والے اردو نہیں جانتے، جن کی زبان اردو نہیں ہے، اگر کچھ لوگ بولتے تو اردو کی کیسے ٹانگیں پر اٹھتے ہیں، کہیں پہ کان کھینچیں گے، کہیں کچھ کریں گے، آپ بتائیے۔ لیکن کوئی آپ پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، ٹھیک ہے بھائی، لیکن قرآن مجید سے مرضی نہیں کریں گے، آپ اپنی مرضی سے الف لام میم کے علم پڑھ دیں، یہ علم تعالیٰ کا علم ہے تو میں یہاں کے علم پڑھ دوں، خبردار ہمیں قطعی اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت میں معبود کا حکم ہے، ہماری مرضی نہیں۔ ہر جگہ اس کا معنی آتا ہے، آپ نے معنی کا معاملہ ہو یا کتاب اور حکمہ، پھر ہمارا محبوب اس کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اور حکمت کی باتیں بھی بتاتا ہے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کروڑ لوگوں کو کہہ دیتے کہ یہ چیز دوسرے کی طرف لگتا ہے، اور یہ دراصل اس کے پیچھے جو چیز ہے نا، جو بغض ہے، وہ دینی مدارس کا بغض ہے۔ یہ دینی مدارس میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، آپ نے قرآن بھی ہے ماشاء اللہ، آپ کو جنہوں نے اسلامی پڑھائی، آپ نے قرآن بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اب بتائیے ماشاء اللہ قرآن کا حافظ بھی ڈاکٹر بھی ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے، ترکی کا صدر بھی ہے، اورنگزیب عالمگیر پورے بر صغیر کا بادشاہ تھا، حافظ قرآن بھی تھا، رمضان آتا تو مسجد سے پڑھ جاتا، اور ایسے ہوتا تو میدان میں اترتا، بڑے بڑے لشکر اس کے سامنے خیر نہیں بھرتے تھے۔ ماشاء اللہ جس طرح صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کی رپورٹ لکھنے کے لیے رومیو نے جاسوس بھیجا کہ رپورٹ لکھ کے لائے، کیسے لوگ ہیں، وہ دن بھی رہا رات بھی رہا، اس نے رپورٹ لکھی، باللیل رہبان، رات ہوتی ہے تو راہبوں کی طرح روتے ہیں، پیٹتے ہیں، سجدوں میں پڑے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لگتا بھی نہیں کہ تلوار کو اٹھا سکتے ہیں یاری وہ بن نہار قرآن، لیکن پھر ہوتا ہے تو ایسے لگتا کہ ایسا خدا اور ایسا بہادر کوئی ہے ہی نہیں۔ جب عبادت کا وقت آتا ہے تو سجدے میں پڑا ہوتا ہے، مولا کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، اور جب میدان کا وقت آتا ہے تو وہاں پر اس کا رنگ اور ہوتا ہے، وہ ہر کا یارہ کو دریشم کی طرح نر جس کو حق و باطل اس کو اولاد تو ہلکا بنواتے تھے۔ یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ اگر سمجھ نہیں آتا قرآن تو فائدہ کیا ہے؟ تو پیغمبر سلام نے جو مثال دی ہے، جو سوال کی الف لام میم، یہ ایک حرف سے 3 ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ، اس پر تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ ہمارے والد صاحب پوچھا کرتے تھے بخاری کی حدیث میں جب الف لام میم ہے اس کا مطلب کوئی بتا کے دکھا دے، کیا مطلب بتا سکتے ہیں؟ جس نے حروف مقطعات میں لکھا ہے اللہ عالم کی مراد اللہ کی مراد رسول جانتے ہو گیا اس کا معنی بتا نہیں، لیکن پڑھنے پر اجر مل رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن جیسی کتاب ہے کہ اگر بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی اجر ملے گا، سمجھ کر پڑھو تب بھی اجر ملے گا۔ ماشاء اللہ الف لام میم ذات کی کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین،
کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدی للمتقین۔ قرآن جن کے لیے ہدایت کا ذریعہ متقی کامل ہدایت جن کو ملتی ہے، جن میں تقویٰ ہوتا ہے، جو گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب الذین من قبلکم، جیسے پہلوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے۔ تم روزہ رکھنے سے تمہارا نفس کمزور ہوگا، شیطان کو ہم نے باندھ دیا اور نفس روزے سے، تراویح سے، جاگنے سے، بھوک پیاس سے کمزور ہو گیا۔ اب تم گناہ نہیں کرو گے۔ جب تم گناہ نہیں کرو گے اور پھر رات کو قرآن کی بہار جو ہوگی ہدی للمتقین، تو تم ہدایت کے راستے پر چل پاؤ گے۔ عجیب ہے، یعنی روزے سے تقویٰ لا رہے ہیں اور ادھر تقوی سے جس نے ہمیں اوپر منزل تک پہنچانا ہے وہ قرآن ہے، اس کو ساتھ ہی جوڑ دیا۔ ادھر یہ تقویٰ آتا جائے اور ادھر قرآن ان کو ہدایت کے راستے پر لے جا کر منزل تک پہنچا۔ کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، میرے بندے محروم نہ رہے، ورنہ ایسا ہوتا کہ نہیں تقویٰ رمضان میں آ گیا اور شعبان سے قرآن مجید کے ساتھ اٹیچمنٹ تمہاری کلاسیں شروع ہو جائے قرآن مجید کے ساتھ، تو وہ سو کر تقویٰ بھی پرانا ہو جاتا۔ فرمایا کریں دو تقویٰ آتا جائے گا، ساتھ کے ساتھ تمہیں ہدایت ہوتی جائے گی، تمہارے دل اللہ کی ذات سے چپکتے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سے تمہارے دل میں بیٹھتی جائے گی، دین اور ایمان قلب میں تمہارے مضبوط ہوتا جائے گا۔ یہ سب ہدایت کے راستے ہیں۔ اور ہدی للمتقین، ہدایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا بھی تمہاری سیدھی ہوتی جائے گی، کیونکہ دنیا کے راستے بتانا اور دنیا میں کامیاب کرنا دنیاوی طور پر بھی یہ بھی اللہ کی ہدایت کا ایک حصہ ہے۔ لوگوں جیسے مت ہو جاؤ تو خدا کو بھول گئے، ہوتا ہوں اللہ نے ان کی ذات بھی ان کو بھلا دی، وہ جو فیصلے کی اپنے خلاف فیصلے کی، اپنے قوم پر بڑھانے والی، لیکن متقی لوگوں کو ہم دنیا کے راستے بتاتے ہیں، اس دنیا کو کیسے چلانا ہے، دنیا میں تم نے کیسے رہنا ہے۔ یاد رکھو دنیا میں خوبصورت پیغمبر اسلام کے بتائے طریقوں سے زیادہ کوئی خوبصورت طریقہ نہیں، کوئی کتنا بھی غور فکر کرتے۔ یہ دنیا آپ جا کر دیکھیں جن کو ہم کہتے ہیں ان کے پاس بہت دنیا ہے، جانور سے بدتر ان کی زندگی، جانور سے بدتر، آپ جا کر تو دیکھیں اپنے بچے محروم ہیں، کتے کے لیے وصیت ہے، بلی کے لیے وصیت ہے، اور اپنے بچے بھیک مانگتے کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن نئی قرآن کا ایسا نہیں ہوگا، ہم وراثت تقسیم کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کون اکرم لکم نفع، تم میں زیادہ پیدا دینے والا کون ہے، تمہارے آبا اور اپنے تمہارے اولاد سے ہم کو معلوم ہے۔ میں ایک مرتبہ لندن میں جہاں ہماری اس علاقے میں خانقاہ ہے، وہاں ایک دوست ساتھ میں پڑوس میں روٹی دے کر آئے رہتے تھے، ان کے گھر والے صبح شام کھانا دینے جاتے۔ میں نے تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ یہ کون ہے یہاں پڑوس میں؟ میں نے سمجھا کچھ چاچا ماما نانا دادا کوئی ایسا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ عیسائی عورت ہے، انگریز عیسائی عورت، جس کے بچے بڑے ہو گئے چھوڑ کے چلے گئے، شوہر بہت ہو گیا، یہ کیڑی لیتی ہے، بڈھی ہے، چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے، لیکن اس کے لیے اس کے بچوں نے کبھی آ کر نہیں پوچھا ہماری ماں کا کیا حال ہے، ہم مسلمان لوگ اس کو کھانا دیتے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ نے سکھایا، اور اس کو کا خیال ایمان کا جو رقم ہے پیغمبر اسلام کی وجہ سے کیا مشورہ دیتے۔ بعد میں خیر میں آ گیا تو بعد میں اگلے سال گیا تو وہ مکان تبدیل ہو گیا تھا، مکان نیا بن رہا تھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا، وہ بڈھی جوان ہو گئی جو مکان نیا بنا کے حضرت صاحب، وہ بڈھی تو بن گئی، اور عجیب تمہارا کہا کسی سے بہت ہوئی، بیٹے بھی آ گئے بیٹیاں بھی آ گئے، اور ان کا یہ مکان پر ہمارا حق ہے۔ پورے محلے نے لان تان تو بہت کی، لیکن میں ہم کیا کر سکتے تھے، کہا کہ وہ مکان بیٹی نے لے لیا ہے اور وہ بیٹی اس کو نیا کر رہی اور اس کو کرایہ پر دے گی، لیکن زندگی میں آ کر کبھی نہیں پوچھا اپنی ماں کو کہ تیرا کیا حال ہے، مرنے کے بعد آئے
میرے دوستو، ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید ہدایت ہے تمہاری دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ لیکن یہ تقوی کے ساتھ آتا ہے۔ جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے پھر قرآن کی لذت اس کو محسوس ہوتی ہے، کانوں میں بھی محسوس ہوتی ہے، دل میں بھی محسوس ہوتی ہے، زبان میں محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہدایت کے راستے پر چل کر خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کی اعلیٰ آخرت کی اعلیٰ، دنیا کی اعلیٰ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو نہیں دیکھتے کیسی اعلیٰ دنیا، کباؤں میں قیامت پتھر شکم پر قدموں کرے تاج کی طرف ہے، بڑے بڑے تاجروں کے تاج اس کے قدموں میں آ گئے۔ اسی وجہ سے مسلم کی غلامی اور تقریر کی برکت تھی، قرآن کی برکت تھی۔ لیکن وہ عمل کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے ہفتے میں ایک دو بار ایک پہاڑ پر۔ لوگ کہتے تھے کہ خلیفہ اول جا رہے ہیں۔ جب حضرت کا انتقال ہو گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، جن کے بارے میں پیغمبر صاحب نے پہلے خواب دیکھ کر بشارت دی تھی کہ عمر نے جب ڈول سنبھالا تو اتنا بڑا ڈول ہو گیا اور عمر پانی نکال رہا تھا اور پوری دنیا سیراب ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے ٹھہرا بیت المقدس پر بھی ٹھہرا دیا، کون سی جگہ تھی جس جہاں پر دین اسلام نہیں پہنچا۔ تو ہمارے گھر صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ اللہ سب عجیب بات ہے، رسول اللہ کی اور قرآن کے دیے ہوئے ٹائٹل ازواج امہات ٹائٹل جو تھے، یہ امہات جو ہیں وہ مائیں ہیں، تو حضرت ابو صدیق بھی اپنی بیٹی کو ماں کہتے ہیں۔ قرآن ازواج امہات کہتے تھے اماں جان، اماں صدیق اور حضور گئے اماں اپنے والد کا ایک عمل ہم نے دیکھتے کہ حضرت کبھی تک جاتے تھے تو یہ کیا ہے، کیا ہوتا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل رہ نہ جائے جو صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن حلوہ پکوا کر لے جایا کرتے تھے، حلوہ پکوا کر لے جایا کرتے تھے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہاں جاتے تھے، کس لیے جاتے تھے۔ تو حضرت آئے گھر میں حلوہ پکوایا، حلوہ پکوا کر جو پہاڑ میں گئے تلاش کرتے رہے تو ایک جگہ سے ایک ہاتھ سے ان کو آواز آئی جیسے کوئی آدمی اندر ہے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک نابینا کوڑی آدمی، نابینا بھی ہے اور بالکل کوڑ ہے، جسم پر کوڑ ہے، پانی رس رہا ہے، جیسے کینسر کہہ لیں آپ، جس کا کینسر کو کہہ لیں آپ، اور اس کے ہونٹ کی تصویرات کی تکلیف سمجھ گئے وہ اچھا اسی کے لیے آتے ہوئے انہوں نے سلام کیا، اس نے جواب رکھا میں کوئی یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، لیکن میں معذور ہوں یہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے لیے حلوہ لایا ہوں۔ جب ایسے ہاتھ سے ان کو حلوہ ایسے دیا وہ سیکھا، انہوں نے کہا میرے ہونٹوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آدمی نہیں جو پہلے آیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا وہ زبان پر رکھ کر ڈالا کرتا تھا تاکہ میرے ہونٹوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن تیری انگلیوں سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا کہ ابو بکر تو نے دوسروں کے لیے کتنی مشقتیں پیدا کر دی۔ تو میرے دوستوں ہوتا نہیں مستقیم قرآن کہتا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے مستقیم لوگوں کے لیے، اور تقوی کا موسم اور قرآن کے دونوں کا موسم رمضان ہے۔ اس میں تقویٰ بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، یعنی تقویٰ آتا جائے اور ہدایت میں ملتی جائے۔ یہ ہدایت ہے نا ماشاءاللہ، کہ ہم پورے سال میں چند سپارے سن پاتے ہیں پورے سال میں، اور سنت بھی نہیں ہے۔ پورے سال قرآن مجید جہری نمازوں میں پڑھنا سنت نہیں ہے، پورا قرآن پڑھنا، بلکہ رسول اللہ نے مخصوص سنتیں بتا دی، یہ عشاء میں اور اس میں یہ پڑھنی ہے، ظہر میں یہ پڑھنی ہے، اثر میں یہ پڑھنی، مغرب میں عشاء میں یہ۔ لیکن رمضان آتا ہے ماشاءاللہ پورا قرآن ہمارے کانوں سے گزرتا ہے اور پورے قرآن کا نور ہمارے سینے میں جمع ہو جاتا ہے، اور قاری کی زبان سے پورا قرآن گزرتا ہے، وہ بھی نماز میں۔ جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عام طور پر عام انسان تلاوت کرتا ہے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن جب نماز میں تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ امام کو کیا ملا اور مقتدیوں کو کیا ملا۔
یہ بھی تو ہدایت کا حصہ ہے. بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ حافظ کے ساتھ 10 روزہ قرآن مجید مکمل ہو گیا. اور کیونکہ پیغمبر السلام نے رمضان آنے کے بعد یہ دعا کی تھی، اللہ سلیمنا لی رمضان، اللہ ہمیں رمضان میں سلامتی دینا، وہ سلیم کو لانا اور رمضان ہمارے لیے سلامت کرنا، کہ اس زمانے میں ایسا کوئی واقع نہ ہو جائے کبھی روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، سلامت مشکل ہو جائے، سلامت مشکل ہو جائے، جنگ لگ جاتی، اس سے علاقے کا جنگ کرنا علاقے وہاں پر تراویح کا انتظام ہے، روزے کے خلاف کوئی انسان ہی نہیں ہے. فرمایا سلیم الجمل اور رمضان ہوتا سلم ملنا اور قبول بھی فرما لے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 10 روزہ تراویح میں پڑھنے والا نے حافظ سے پڑھائی اور سننے والے نے حافظ سنی. آج ماشاءاللہ دعا کا وقت آ گیا اور جو ہے وہ قبول اللہ کے دربار میں قبول بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. باقی بھی جو تراویح ہو رہی ہے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل فرمایا. پورا مہینہ حافظ کے ساتھ ہمارا گزر جائے. آخر دعوانا الحمدللہ.